والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کے تعلق سے درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں نے، عاشقوں نے، صحابہ کرام نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا تھا اور فتح مل چکی تھی، لیکن اللہ عز و جل کی مشیت اور اس کی چاہت کے مطابق جنگ کا پاسا پلٹا اور اچانک فتح ہوتے ہوتے یہ شکست میں تبدیلی ہو گئی۔ اس بات کو میں یہیں رکھتے ہوئے چند صحابہ کرام کی بہادری اور ان کی شہادت کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس عظیم جنگ کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید کیے گئے۔ ان میں سب سے سر فہرست جن کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم، یعنی آپ کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے نہیں تھے، چند ہی سال بڑے تھے، تو پہلے ہی سے ایک دوستانہ تعلقات بھی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور چونکہ آپ کے دیگر چچا میں سب سے پہلے ایمان بھی یہی لائے تھے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ دلی لگاؤ اور بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ اسد اللہ اور اسد الرسول ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید کیے گئے، اور آپ کے لاش مبارک کے ساتھ بڑی بے دردی کا برتاؤ کیا گیا۔ مشرکین نے انسانیت سے ہٹ کر اس کام کو کیا، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کے واقعے میں سماعت کریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ آیا جنگ کے پہلے مرحلے میں یا جنگ کے بعد کے مرحلے میں؟ کیونکہ جنگ کا پہلا مرحلہ یہ مسلمانوں کی فتح کا تھا، اور بعد کا مرحلہ یہ بظاہر مسلمانوں کی شکست کا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مشرکین کے علمبردار، آخری علمبردار مشرکین کا جو تھا، اس وقت تک حضرت امیر حمزہ حیات تھے، اور آخری علمبردار یہ آپ نے سنا کہ بالکل یہ مسلمانوں کی فتح کے بالکل قریب قریب مارا گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی طریقے سے لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، بلکہ آپ پر پیچھے سے حملہ کیا گیا۔ چنانچہ امام بخاری اور امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل تحقیق نے
آپ کی شہادت کا واقعہ خود آپ کے قاتل وحشی بن حرب سے نقل کیا ہے، اس لیے کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا بعد میں وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو وحشی بن حرب خود اپنی زبان سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، جس کو محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ سے 1 سال پہلے جنگ بدر میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اور ابو سفیان کے سسر امیہ بن خلف جو ہندا کے باپ تھے ان کو بھی قتل کیا تھا۔ تو طعیمہ بن عدی کو جب قتل کیا اور قریش مکہ کو جب یہ پتا چلا کہ طعیمہ بن عدی کے قاتل حضرت حمزہ ہیں، تو جب یہ لشکر احد کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو وحشی بن حلب کہتے ہیں کہ میں ان دنوں جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور یہ جبیر بن مطعم اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بعد میں اسلام کی سعادت سے مالا مال فرمایا، یہ بھی صحابیت کے منصب پر بعد میں فائز ہوئے۔ تو جبیر بن مطعم یہ طعیمہ بن عدی کے بھتیجے تھے، اور وحشی کہتے ہیں کہ میں حبشی تھا، حبشی النسل تھا، اور میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ تو مجھے جبیر مطعم نے کہا کہ اگر تم نے میرے چچا کے قاتل حمزہ کو جو حضور کے چچا ہیں اگر ان کو شہید کر دیا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، اور آزادی اس وقت انسان کے لیے ایک بڑی چیز تھی۔ اور ادھر ہندا زوجہ ابو سفیان نے بھی کہا تھا کہ اے وحشی، اگر تم نے میرے باپ کے قاتل، میرے بھائی کے قاتل حمزہ کو قتل کر دیا تو میں یہ اپنے گلے کا ہار تمہیں دے دوں گی۔ گرد کی آزادی اور مال کی لالچ یہ دونوں حبشی کے دل میں بس گئی۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں حبشی الاصل تھا، اور نیزہ بازی میں میرا کوئی مقابل نہ تھا، یعنی جو چھوٹی برچھی آتی ہے جس کو ٹانک کر مارا جاتا ہے، کہ نیزہ بازی میں کمال مہارت رکھتا تھا، شاذ و نادر ہی میرا وار کھالی جایا کرتا تھا، یعنی بہت کم ایسا ہوتا کہ میرا وار کھالی جاتا، اکثر میرا وار کامیاب ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور مصرف پیکار ہوئے، تو میں جنگ کے اس شعلے میں مجھے اس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مسلمان مارے جائیں یا مشرکین مارے جائیں، بس مجھے اپنی آزادی پیاری تھی، اور وہ مال جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پیارا تھا۔ تو میں نے کلی طور پر جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا، بس میں حمزہ کو تلاش کرتا رہا، کبھی پہاڑوں کی اونٹ میں چھپ کر ان کو دیکھتا، کبھی درخت کی اونٹ میں چھپ کر ان کو دیکھتا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مست خاکستری اونٹ کی طرح دندناتے پھر رہا ہے، اور جدھر سے گزرتا ہے اپنی تلوار آبدار سے صفوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کسی بھی کافر میں جرأت نہ تھی، جدھر رک کرتا تھا ادھر لاشوں کے ڈھیر کر دیتا تھا۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ میں حمزہ کو پہچانتا نہیں تھا، کبھی میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جس نے میدان احد میں قیامت برپا کر رکھی ہے، جدھر رک کرتا ہے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی حمزہ ہیں۔ کہتے ہیں وحشی کہ بس میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے مطلوب تو یہی ہے، لہذا اب میں نے ان کو پہچان لیا، اب میں نے ان پر وار کرنے کی پھل تیاری کر لی، کبھی کسی درخت کے پیچھے تو کبھی کسی چٹان کے پیچھے میں چھپتا رہتا اور ان کی نگاہوں سے اوجھل رہتا کہ کہیں حمزہ مجھے نہ دیکھ لے۔
اسی درمیان میں سبا بن عبد العزا الغبشانی سامنے آ نکلا. حضرت حمزہ نے اسے دیکھا تو ابن عبد العزا سبا بن عبد العزا کو للکارتے ہوئے کہا حلم الیہ ابن مقتال بذور، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے ہمت ہو تو میرے مقابلے میں آ. تو سبا بن عبد العزا حضرت امیر حمزہ کے مقابلے میں آیا. حضرت امیر حمزہ اس کو کہہ رہے تھے تو ہاتھ اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، لہذا میرے مقابلے میں آ. وحشی کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت حمزہ نے اس پر زوردار حملہ کر دیا اور آنے واحد میں سبا بن عبد العزا کو موت کی آغوش میں سلا دیا اور اس کی بے جان لاشا سے زرہ یعنی جو جنگی لباس ہوتا ہے، جب سبا بن عبد العزا نیچے گر گیا تو حضرت حمزہ اس کی زرہ اتارنے کے لیے اپنے گھوڑے پہ سے جھکے. کہتے ہیں کہ میں ایک چٹان کی اونٹ میں آڑ لگائے چھپ کر بیٹھا تھا، تو جب وہ جھکے تو حضرت حمزہ کا پاؤں پھسل گیا اور انہوں نے جو جنگی لباس پہن رکھا تھا زرہ، وہ پیٹ پہ سے کھسک گئی اور پیٹ کے ناف کے نیچے کا حصہ اس سے خالی ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے سے نیزے کو پوری قوت کے ساتھ اپنی گرفت میں لیا، پھر اس کو لہرایا، اور جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ہاں نشانہ بالکل صحیح ہے کہ بالکل یہ نیزہ حمزہ کی ناف کے نیچے جا کر لگے گا، تو میں نے تاک کر وہ نیزہ ان کے پیٹ پر دے مارا جو ناف کے اندر سے گھس کر پار نکل گیا. کہتے حضرت حمزہ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ کو دیکھا اور مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن زخم بڑا کاری تھا اس لیے آپ اٹھ نہ سکے. کہتے ہیں حبشی کہ میں وہاں سے چلا آیا اور جب آپ کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی تو پھر میں وہاں پر آیا اور میں نے اپنا نیزہ اٹھا لیا. حبشی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد میں نے ان کا پیٹ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور ہند زوجہ ابو سفیان کے پاس اس کو لے آیا، اس لیے کہ ہندہ نے کہا تھا کہ اگر حمزہ کو تو شہید کر دے گا تو میں اس کے کلیجے کو چباؤں گی. کہاں میں کلیجہ نکال لایا اور میں نے ہند زوجہ ابو سفیان کو یہ دیا، اس نے اپنے منہ میں اس کلیجے کو چبایا لیکن چبا نہ سکی تو تھوک دیا، شاید وہ نکل نہ سکی. پھر ہند نے اپنے کپڑے اتار کر اور اپنے زیورات مجھے دے دیے اور مجھے کہا کہ اس کی لاش کہاں ہے. چنانچہ ہند کو لے کر میں حضرت حمزہ کی لاش کے پاس آیا. اس سنگ دل عورت نے حضرت حمزہ کے کان، ناک اور دیگر صحابہ کرام کی جو لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی وہ سب اس نے کاٹے اور اس کو دھاگے میں پرو کر اپنا ہار بنا دیا. کہتے ہیں مکہ میں جب ہندہ داخل ہوئی تو اسی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئی تھی کہ اس نے صحابہ کرام کے کان، ناکوں کا ہار اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا گرد کی. وحشی کہتے ہیں کہ مجھے اس جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں اپنی آزادی کا راستہ ڈھونڈ کر الگ ہو گیا، اور جب مکہ مکرمہ ہم واپس پہنچے تو میں نے جبیر بن مطعم کو اس کا وعدہ یاد دلایا، لہذا اس نے مجھے اپنے وعدے کے مطابق آزاد کر دیا. اب یہ وحشی کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اب سارے عرب پر ہو گئی، تو میں مکہ مکرمہ سے بھاگ نکلا کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پالیں گے تو ضرور مجھے قتل کر دیں گے. چنانچہ میں مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف چلا گیا. کچھ دن تک طائف میں رہا، لیکن چند دنوں کے اندر اللہ کے محبوب نے طائف بھی فتح فرما لیا اور طائف کے بڑے بڑے سردار اسلام کے آغوش میں آ گئے اور مشرف با اسلام ہو گئے. کہتے ہیں اب مجھے میری زندگی تاریک نظر آنے لگی، اندھیرا ہی اندھیرا اپنی زندگی میں نظر آنے لگا. میں نے دل میں سوچا چلو یہاں سے بھاگ کر ملک یمن چلے جاؤں.
یا ملک شام چلے جاؤں، وہاں پر جا کر اپنی بقیہ زندگی گزار دوں گا۔ کہتے ہیں بس میں یہی سوچ رہا تھا، زندگی کی جو ہے شام ہو چکی تھی، ادھیڑ پن زندگی کے اندر آ چکا تھا کہ ایک شخص نے مجھے یہ بتایا کہ اے حبشی پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم ہیں کہ اگر تم ان کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لو اور اسلام لے آؤ تو وہ ضرور تمہیں معاف کر دیں گے۔ چنانچہ وحشی کہتے ہیں کہ اب میں نے ان کی بات سن کر یہ فیصلہ کر لیا، اور پھر میں مدینہ منورہ پہنچا۔ صحابہ کرام نے جب مجھے دیکھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری اطلاع پہنچائی کہ یا رسول اللہ، وحشی بن حرب جس نے حضرت امیر حمزہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا وہ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ اطلاع پہنچائی گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ اسے فوراً جہاں پاؤ وہی قتل کر دو، اور اسے بھی اس کی لاش کا بھی مسئلہ ایسا بنایا جائے جیسا کہ میرے چچا کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں جب وحشی بن حرب کو لایا گیا تو رحمت کرم جوش میں آیا اور فرمایا دعوہو، اے میرے صحابہ اسے رہنے دو، اسے کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ وحشی وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1000 کافر کو قتل کرنے سے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک اسلام کے دامن میں آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور آپ کا مقصد دنیا کے اندر انسان کی قتل و غارت گری نہیں تھی، بلکہ ان کو تو جو رب سے بچھڑے ہوئے تھے اس راستے سے لا کر اپنے رب سے ملانا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے مشرکین مکہ کو بھی معاف کر دیا تھا اور ان سے بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کیا تھا۔ گرد کی یہ وحشی بن حرب جو بعد میں صحابیت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر ارشاد فرمایا وَيْحَكَ غَيِّبْ وَجْهَكَ عَنِّي لَا أَرَاكَ۔ پہلے تو پوری داستان حضرت حمزہ کی شہادت کی ان کی زبان سے سنا، اور پھر ارشاد فرمایا تیرے لیے بھلائی ہو، خیر، لیکن تو اپنے چہرے کو مجھ سے غائب رکھنا اور مجھے نظر نہ آنا۔ حضرت حبشی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نہ آتے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا کی اس شہادت کو یاد کر لیا کرتے تھے تو آپ کے غم تازے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ان کے سارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، کیونکہ اسلام ہے ہی وہ مذہب کہ بندہ کتنا ہی گناہ کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ رجوع کرتا ہے بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حبشی نے ایک کام تو یہ کیا کہ اسد اللہ اور اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا، لیکن ایک بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد نجد، جس کو آج ریاض کہا جاتا ہے، اس جگہ پر ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار اٹھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، جھوٹا نبی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قلعہ قمع فرمانے کے لیے اپنی فوج بھیجی تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اگر مجھ سے اسلام کے عظیم سپہ سالار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی شہادت ہوئی ہے تو میں ضرور اس کا بدلہ کفر کے شہزور سے لوں گا اور اس کافر کو موت کے گھاٹ گزاروں گا۔ کہاں سب لوگ لڑائی میں مصروف تھے لیکن میں مسیلمہ کذاب کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے وہ نظر آیا اور میں نے پھر اپنا وہی نیزہ جس سے حضرت امیر حمزہ کی شہادت واقع ہوئی تھی
اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب کے دوست کی شہادت واقع ہوئی تھی، اسی نیزے سے میں نے اللہ اور اس کے محبوب کے دشمن مسیلمہ کذاب کو فی نار جہنم کر دیا۔ کہتے ہیں یہ ان سے ایک بڑا کارنامہ پیدا ہوا کہ اسلام کے دشمن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جب اس سے یہ جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بڑا کارنامہ لے لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات مبارکہ کفر اسلام لانے سے پہلے حالت کفر میں ان کے جو بھی واقعات ہوئے یا جو بھی انہوں نے کام کیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جانے کے بعد اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان وہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ سارے نیکیوں کی بنیاد ہی ایمان ہے، کہ اگر ایمان نہ ہو تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، اور ایمان ہی وہ نیکی ہے جو سارے اعمال کی جڑ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب وہ ایمان لے آئے اور صحابیت کے منصب پر فائز ہو گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں معاف کر دیا، تو اب ہم ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کریں گے۔ ان کے تعلق سے ذرہ برابر اپنے دل میں اب کوئی کجی لانا یا دشمنی لانا یہ اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس معاملے میں یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف جو بھی معاملات ہوئے، جب وہ اسلام لے آئے ہیں تو اب ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اسلام نے انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا، تو ماں و شما ان کے بارے میں کیا زبان درازی کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم خود سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، تو پھر صحابہ کرام کے تعلق سے ہم کیا زبان درازی کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ لوگوں کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو بہرحال بعد میں حضرت سفیان بھی ایمان لائے، ہند زوج ابو سفیان بھی ایمان لائی، تو ان کسی کے بھی تعلق سے اب ہم بدگمانی یا برے الفاظ کے ساتھ ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحابہ کرام کا مؤدب بنائے، اہل بیت کرام سے محبت کرنے والا بنائے، اور اس کام میں رکھے جس کام سے اللہ اور اس کے محبوب خوش ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ سوال جو لکھنے کے لیے کہا تھا، کسی نے تفصیل والا سوال تھا، کسی کا نہیں ہے؟ چلیے لکھ کر دینے کے لیے کہا تھا، لمبا سوال تھا نا۔ اچھا دوسرا سوال کیا تھا جی؟ ہاں دیکھیے، زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ یتیم، مسکین، فقراء، غریب، مقروض یا غلام جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے ان کو دی جاتی ہے۔ قبرستان ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یہاں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو قبرستان چونکہ زکوٰۃ کے لیے ایک اصول ہے کہ کسی کی بھی زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب کہ صاحب نصاب اپنے مال سے زکوٰۃ کا مال نکال کر کسی فقیر کو قبضہ دے، اور فقیر اس پر قبضہ کر لے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قبرستان کو اگر ڈائریکٹ زکوٰۃ دے تو اس پر قبضہ کون کرے گا؟ اور قبرستان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔
جہاں مسلمان اپنے دوسرے دنیاوی کام میں بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دنیاوی مکانات میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، وہی مسلمانوں کی ساری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں قبرستان کی جگہ تنگ پڑ رہی ہے تو دوسری زمین کو خرید کر مسلمان اس کو قبرستان کے لیے وقف کرے، یہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں مسلمان بالکل بے پرواہ ہیں۔ قبر تو بس قبرستان بنا ہوا ہے، وہاں جا کے دفنا دیں گے، لیکن یہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہماری بنتی ہے، لہذا قبرستان وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہاں البتہ زکوٰۃ جہاں نہیں لگ سکتی لیکن بعض جگہوں پر زکوٰۃ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مدرسوں میں زکوٰۃ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی شرعی ضرورت کی وجہ سے، اس لیے کہ مدرسہ یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ اگر مدرسے ختم کر دیے جائیں تو دھیرے دھیرے اسلام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ مدرسے میں دین پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر دین کی بنیاد ہی ختم کر دی جائے تو دھیرے دھیرے دین ختم ہو جائے گا اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو پھر نہ مال رہے گا نہ زکوٰۃ نکالنے والے رہیں گے۔ اس لیے پہلے کے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں تھیں تو مدرسوں کا خرچ اسلامی حکومتیں اٹھایا کرتی تھی، لیکن اب اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی جو مدرسے کا خرچ نہیں اٹھاتی، تو اب یہ ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ تو اب مسلمان اس معاملے میں للہ رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے علماء کرام نے شریعت مطہرہ سے یہ حیلہ نکالا کہ مدارس کے اندر زکوٰۃ ڈائریکٹ تو نہیں لگے گی، لیکن اس زکوٰۃ کا کسی فقیر کو مالک بنا کر پھر وہ فقیر اپنی طرف سے مدرسے کے اندر وہ پیسہ ادا کرے گا۔ تو فقیر نے جب اس پر قبضہ کر لیا، دینے والے نے اس کو زکوٰۃ دی، لہذا وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا۔ اب وہ چاہے خود خرچ کرے چاہے اس سے دین کا کام کرے، اس طریقے سے اس کو جو ہے جائز قرار دیا گیا تاکہ دین کا یہ کام نہ رکے۔ تو جو شرعی ہیلا بھی کیا جاتا ہے وہ دین کی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے، بغیر دینی ضرورت کے شرعی ہیلا بھی نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے بیان کر دیے ہیں، اس کو وہیں پر خرچ کیا جائے گا۔ اب کل کا جو ایک سوال تھا وہ آپ لکھ کر مجھے پیش کر دیجئے گا تو انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگلے کے لیے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لیں۔ جی جی ہاں، جیسے سونا بینک کے اندر جمع کرایا ہے تو گروی رکھے ہوئے سونے پر زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ ہاں، اس پہ زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی، انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو بھی آئندہ کل بیان کریں گے۔